ہندوستان کی سرزمین نے جس زمین نے سب سے پہلے حضرت قطب المدار کے قدموں کو چوما وہ زمین سمجھ لیجئے گجرات کی سرزمین. حضرت قطب المدار جیسے ہی گجرات کی سرزمین پر آئے ہیں, جیسے ہی ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں, کئی دن کا سمندر کا سفر تھا. عزیزان محترم, آپ کا جو لباس تھا وہ سمجھ لیجئے پانی کی وجہ سے پوشیدہ سا ہو گیا تھا. آپ کا جو جسم تھا وہ ایک طریقے سے مزمحل سا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دعا کی تھی, اے پروردگار عالم, اے رب قدیر, میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں, مولا نہ مجھے کبھی بھوک لگے, مولا نہ مجھے کبھی پیاس لگے, مولا نہ کبھی میرا لباس گندا ہو. کیونکہ حضرت قطب المدار نے جب ہندوستان کے حالات کو دیکھا ہوگا نا تو قطب المدار بھانپ گئے ہوں گے, سمجھ گئے ہوں گے بہت کام کی ضرورت ہے, بہت چلنے کی ضرورت ہے, ایک ایک آدمی تک دین پہنچانے کی ضرورت ہے. اب سمجھ لیجئے کپڑے دھونے میں ٹائم نہ نکل جائے, اب سمجھ لیجئے کھانے میں ٹائم نہ نکل جائے, اب سمجھ لیجئے پانی پینے میں ٹائم نہ نکل جائے. اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, آپ کو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے, اور سرکار کی بارگاہ سے آپ کو ایک لباس عطا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قطب المدار اس لباس کو پہن لوگے اب زندگی بھر تک کوئی میل, کوئی کچیل, کوئی گندگی تمہارے لباس تک نہیں آئے گی, تم صاف اور شفاف رہو گے. اور تمہارے لباس کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے, ایسا مقام عطا فرمایا ہے. قطب المدار ارے جو تمہارے دامن سے جڑ جائے گا مولا اسے بھی پاک بنا دے گا, مولا اسے بھی صاف بنا دے گا, مولا اسے طیب و سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مولا اسے طیب و طاہر کر دے گا. اور سرکار کی بارگاہ سے کھیر کی کچھ چمچیاں آپ کو کھلائی گئی. اللہ اکبر. اب یہ کہا گیا قطب المدار, قطب المدار اب یہ جو کھانا تم نے کھا لیا ہے نا اب زندگی میں نہ تمہیں کبھی بھوک ستائے گی, اب زندگی میں نہ تمہیں کبھی پیاس ستائے گی. عزیزان محترم, گویا کہ مفہوم کچھ اس طریقے سے تھا, انسان اس دنیا میں کھانے کا محتاج ہوتا ہے, انسان اس دنیا میں پانی کا محتاج ہوتا ہے. عزیزان محترم, مگر قطب المدار کی شان یہ شان بنا دی گئی. اللہ اکبر. حاتم غیبی اس بات کو کہہ رہا تھا, قدرت اس بات کو کہہ رہی تھی, اے قطب المدار دنیا کا انسان کھانے کا محتاج ہوگا, پانی کا محتاج ہوگا, مگر اس دنیا کے کھانے اب تمہارے محتاج ہوں گے, اس دنیا کے پانی تمہارے محتاج ہوں گے. تم کھانے کے محتاج نہیں ہوگے, تم پانی کے محتاج نہیں ہوگے. بخاری کی حدیث ہے نا, آقا نے تو ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, وَإِن سَأَلْنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. ارے جب اللہ کا ولی کوئی چیز مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے, اللہ اسے ضرور اس چیز کو دے دیتا ہے. عزیزان محترم, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ کون سا سن ہجری تھا. یہ ہجری کا سن تھا 282 سن ہجری تھا. عزیزان محترم, گویا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر حضرت قطب المدار تشریف لائے تھے اس وقت تک قطب المدار 40 سال کے ہو چکے تھے. عزیزان محترم, یہ تیسری صدی ہجری کا دور تھا, یہ تیسری صدی ہجری کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام بخاری کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام مسلم کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام ترمذی کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام ابو داؤد کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام ابن ماجہ کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ یحییٰ ابن معین کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ اسحاق ابن راہوی کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ ابو زرع حاتم ابو زرع رازی کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ بڑے بڑے محدثین کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ ابو جعفر الطبری کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ ابن خزیمہ کا دور تھا. عزیزان محترم, اتنے بڑے بڑے علماء, اتنے بڑے بڑے محدثین, اتنے بڑے بڑے فقہا, اتنے بڑے بڑے تاریخدان, عزیزان محترم, یہ تمام کے تمام لوگ دین کی خدمت کو کیسے انجام دے رہے تھے. ان تمام کا قلم چل رہا تھا. بخاری کا قلم چل رہا تھا, مسلم کا قلم چل رہا تھا, ترمذی کا قلم چل رہا تھا, ابو داؤد کا قلم چل رہا تھا, نسائی کا قلم چل رہا تھا, ابن ماجہ کا قلم چل رہا تھا, ابو جعفر الطبری کا قلم چل رہا تھا, ابن جریر کا قلم چل رہا تھا, ابن اسحاق راہوی کا قلم چل رہا تھا. عزیزان محترم, ان تمام کے قلم چل رہے تھے اور قطب المدار کا صرف قدم چل رہا تھا.
تبلیغ کی، دین کی خدمت کی، اور قطب المدار نے اپنے قدموں سے دین کی خدمت کی، اپنے قدموں سے دین کی تبلیغ کی۔ ہم کہتے ہیں نہ قلم والوں کا کوئی جواب ہے اور نہ قدم والوں کا کوئی جواب ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان عزیزان محترم،